اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ پاک آپ سب کو ٹھنڈی ٹھنڈی میٹھی میٹھی خوشیاں دے، غموں سے نجات دے اور دلی سکون عطا فرمائے۔ الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک ہے۔ اینڈ ویلکم بیک ٹو another vlog۔ گرمیوں کے موسم میں مجھے اپنے گھر کا یہ کمرہ بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ اس میں روشنی آتی ہے، اور روشنی تو ایک پازیٹیو انرجی ہے جو پازیٹیو وائبس دیتی ہے انسان کو۔ تو آج نا ہم صبح جلدی اٹھے تھے، اور کیوں اٹھے تھے وہ میں آگے چل کے آپ کو بتاتی ہوں۔ تو میں نے سب سے پہلے چائے بنائی تھی اور اس کمرے میں بیٹھ کے چائے انجوائے کی۔ سردیوں میں جو ہے اس کمرے میں بالکل دھوپ نہیں آتی، تو سردیوں میں میرا وہ کمرہ فیوریٹ نہیں ہے۔ البتہ گرمیوں میں صبح صبح جو میٹھی میٹھی دھوپ ہوتی ہے اس میں اس کمرے میں بیٹھنے کا بہت مزہ آتا ہے۔ اچھا، آج نا امی کا چیک اپ تھا، تو امی جو ہے وہ آ رہی تھیں ہاسپٹل، تو عدنان نے جانا تھا یہاں سے ہاسپٹل۔ امی کا چیک اپ تھا، ڈاکٹر نے ایکس رے وغیرہ کرنا تھا کہ کیا سچویشن ہے، تو اس وجہ سے آج ہم نا صبح جلدی اٹھ گئے تھے۔ تو عدنان کا ناشتے کا موڈ نہیں تھا، تو کہہ رہے تھے چائے بنا دو، تو میں نے چائے بنائی، 1 کپ میں نے پیا، 1 کپ ان کو بنا کر دیا، بس ان کو بھیجا۔ اس کے بعد میں نے سوچا کہ اب سونے کا فائدہ نہیں ہے، تو گھر کے چھوٹے موٹے کام نا میں ساتھ ساتھ نمٹا لیتی ہوں۔ آپ نے کبھی نوٹ کیا ہوگا کہ انسان کو دوپہر میں ویسی نیند نہیں آتی جیسی رات میں آتی ہے۔ پھر میں اکثر سوچتی ہوں نا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے رات کو تمہارے لیے سکون کا ذریعہ بنایا ہے تاکہ تم سکون سے نیند پوری کر سکو۔ اگر یہ رات اللہ پاک نے نہ بنائی ہوتی تو انسان تو تھکاوٹ کے مارے بے حال ہو جاتا۔ خیر، ہماری روٹین تھوڑی چینج ہے باقیوں سے۔ وہ اس طرح کہ عدنان کو چونکہ اپنے جم میں ٹائم دینا ہوتا ہے اور لیٹ نائٹ تک دینا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے نا ہماری جو سونا کرنا ہوتا ہے ہمارا وہ بہت لیٹ ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ہم پھر نا فجر کے بعد تھوڑا لیٹ تک سوتے ہیں، تو اس وجہ سے ہماری روٹین سب سے ڈیفرنٹ ہے۔ مجھے کبھی کبھی موقع ملتا ہے کہ میں صبح کی نا فریش وائبس انجوائے کروں۔ پاکستان کے حالات آج کل بہت ہی زیادہ خراب ہیں، جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں سیلابی صورتحال ہے۔ تو اللہ پاک ملک پاکستان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ بس اللہ پاک کی ناراضگی کی نشانیاں ہیں، کچھ قیامت کے قرب کی نشانیاں ہیں کہ اس وقت ایسی آسمانی آفات بلیات جو ہیں وہ نازل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ میں سوشل میڈیا پر جتنی ویڈیوز دیکھ رہی تھی، کچھ کمنٹس چیک کیے، تو اس پر لوگوں نے کافی حکومت کو گالیاں دی ہوئی تھیں کہ انہوں نے ڈیم نہیں بنائے۔ دیکھیں، ہوگا، حکومت کی بھی غلطی ہوگی، لیکن ہم اس بات کو فراموش نہیں کر سکتے کہ روایات میں آتا ہے کہ انسانوں پر ویسے ہی حکمران مسلط کیے جاتے ہیں جیسے کہ وہ خود ہیں۔ ہمارے آس پاس جتنی برائیاں، جتنی فحاشی، بے حیائی، جھوٹ، غیبت ہر انسان کے اندر موجود ہے، لیکن وہ اٹھ کے دوسرے انسان پر انگلی اٹھانا شروع کر دیتا ہے۔ وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اگر وہ ایک انگلی دوسرے پر اٹھا رہا ہے تو 4 انگلیاں اس کے واپس خود پر آ رہی ہیں، اور آسمان کا تھوکا تو ہمیشہ منہ پر ہی آتا ہے نا۔ تو جیسے ہم لوگ خود ہیں، ہم لوگ دوسروں کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں، لیکن ہم نے اپنی ذات کی اصلاح کبھی نہیں کی۔ اگر اس معاشرے میں رہنے والا ہر فرد اپنی اصلاح کا ذمہ دار بن جائے تو اللہ پاک بھی یقیناً رحم کریں گے، اور انشاءاللہ ہم پر اچھے حکمران مسلط کریں گے۔ اس وقت جو ہم کر سکتے ہیں وہ یہی ہے کہ ہم اپنے لیے بھی دعا کریں، اپنے گناہوں کی بھی معافی مانگیں، اور اپنے ملک کے لیے، اپنے مظلوم بہن بھائیوں کے لیے اللہ پاک سے کثرت سے دعائیں کریں، استغفار کریں۔ اچھا، اس ٹائم تک امی اور عدنان واپس آ چکے تھے، اور انفارچونیٹلی امی کا پاؤں ٹھیک نہیں ہوا۔ ڈاکٹرز نے جب ایکس ریز وغیرہ کیے تو معلوم ہوا کہ ان کے ابھی پاؤں کے اندر فرق رہتا ہے، اور ابھی مکمل طور پر پاؤں ٹھیک نہیں ہوا، لہٰذا دوبارہ سے پلسٹر لگ گیا۔ امی پہ اتنا پیار سا آیا نا کہ امی کہہ رہی تھی کہ گزشتہ رات نا مجھے پاؤں میں اتنی خارش ہو رہی تھی پلسٹر والے پاؤں پہ، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں، کیسے اندر خارش کروں نا۔
تو بڑا ہی تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے، اور ابھی 1 ہفتے کے لیے مزید ان کو پلسٹر لگ گیا ہے۔ تو بس اللہ پاک سے دعا ہے کہ ان کو جلدی سے شفا مل جائے تاکہ اس پلسٹر سے ان کی جان چھوٹے۔ بہت سی پیاری بہنیں ہیں جو کہ کمنٹ کرتی ہیں کہ آپ کی باتیں ہمیں بہت حوصلہ دیتی ہیں اور ہمیں بہت کچھ نیو سیکھنے کو ملتا ہے، آپ کی باتوں سے موٹیویشن ملتی ہے۔ تو میرا خود یہی ہے کہ میں خود موٹیویشن کو بہت پسند کرتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ میری زندگی میں ایسے ایسے لوگ رہیں کہ جن سے مجھے پازیٹیو وائبس ملیں، جن سے مجھے موٹیویشن ملے، کیونکہ انسان ہے نا ڈی موٹیویٹ ہو جاتا ہے تو بار بار اسے موٹیویشن چاہیے ہوتی ہے۔ تو اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ جو میری یوٹیوب فیملی ہے، آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایک رشتہ ہے، پیاری پیاری بہنیں ہیں آپ لوگ میری، تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی یہ ساری باتیں شیئر کروں، کیونکہ نیکی کی بات پھیلانا، کسی کو زندگی دینا، کسی کو خوشی دینا، یہ بھی ایک صدقہ ہوتا ہے۔ لیکن ایک بات جو میں خود کو بھی بار بار سمجھاتی ہوں اور آپ لوگوں کو بھی کہنا چاہوں گی کہ کبھی بھی کسی کو ایسی بات نہ سمجھائیں کہ جس پر آپ خود عمل نہ کرتے ہوں، کیونکہ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن جب انسانوں کو عذاب دیا جا رہا ہوگا تو ایک شخص کو اتنا سخت عذاب دیا جا رہا ہوگا کہ وہ ایک جہنم کے گڑھے کے گرد چکر لگا رہا ہوگا، اور اتنی اس کی حالت خراب ہوگی کہ اس کی آنتیں پگھل پگھل کر باہر آ رہی ہوں گی، اور وہ چیخو پکار کر رہا ہوگا۔ تو تمام دوسرے جہنمی اس کے قریب آئیں گے اور اس سے پوچھیں گے کہ کیا تم نیکی کا حکم نہیں دیتے تھے، کیا تم برائی سے روکتے نہیں تھے؟ تو وہ کہے گا کہ کیوں نہیں، میں نیکی کا حکم دیتا تھا لیکن خود وہ نیکی کا کام نہیں کرتا تھا، اور میں برائی سے روکتا تھا لیکن خود وہی برائی کرتا تھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ضرور کسی کو نیکی کا حکم دیں، کیونکہ یہ ہمارے نبی کی سنت ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس کو اپنی زندگی میں اپلائی ضرور کریں، اور کسی کو برے کاموں سے ضرور روکیں، لیکن پہلے اس کام سے خود بھی اجتناب کریں۔ یہاں تک کہ جو بچے کو کہا جاتا ہے نا ادھر آؤ میرے ہاتھ میں ٹافی ہے، اور اگر آپ کے ہاتھ میں ٹافی نہیں ہے تو روایات میں آتا ہے کہ اگر آپ نے بچے سے اس طرح کا کچھ بولا تو آپ نے جھوٹ بولا۔ مفہوم بتایا میں نے آپ کو۔ ایک صاحب کا نا واقعہ پڑا تھا تو سوچا آپ لوگوں کو بھی سناؤں کہ کیسے نیکی کا اثر، اور جو کہتے ہیں نا کہ صحبت کا اثر ہوتا ہے، اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ میں تو ایسا نہیں ہوں، میری تربیت ایسی نہیں ہے، میں بے شک برے لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا یا اٹھتی بیٹھتی ہوں، لیکن میری تربیت ایسی نہیں ہے کہ میں ان کا رنگ اپناؤں۔ لیکن صحبت خاموشی سے اپنا اثر چھوڑتی ہے، کیونکہ حدیث سے ثابت ہے۔ تو وہ صاحب کہتے ہیں کہ میں ایک روز سفر کر رہا تھا پنڈی سے سکھر جانے والی بس میں۔ کہتے ہیں کہ عام طور پر نا میں میوزک سنتا تھا، لیکن اس روز میرے فرنٹ سیٹ پر جو ہے خواتین 2 بیٹھی ہوئی تھی، تو ان میں سے ایک جو ہے نا ان کی سکرین پر میری نظر پڑی، تو وہ کچھ انفارمیٹیو ویڈیو دیکھ رہی تھی۔ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا چلو میں بھی دیکھ لیتا ہوں، تو کہتے ہیں اس طرح سے تھوڑی دیر بعد انہوں نے مولانا صاحب کا بیان لگا لیا۔ کہتے ہیں میں وہ بیان سننے لگ گیا، میرے دل پر بڑا گہرا اثر پڑا۔ کہتے ہیں کہ کچھ لمحے بعد فجر کی اذان ہو گئی اور گاڑی فجر کی نماز کے لیے رکی، تو جب میں نماز پڑھ کر واپس آیا تو دیکھا وہ قرآن کی تلاوت کر رہی تھی۔ کہتے ہیں بس اس دن کے بعد سے میری یہ عادت بن گئی کہ میں سفر کے دوران یا تو موٹیویشن ویڈیو دیکھتا، یا تلاوت سنتا، یا مولانا کا بیان سنتا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نیکی کا اثر خاموشی سے بولتا ہے، اچھے کام کرتے رہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کی خاموش نیکی کسی کی زندگی بدل دے۔ یہ جو اتنے پیارے پیارے پھول دیکھ رہے ہیں نا آپ، یہ صرف روشنی میں نکلتے ہیں، دھوپ میں نکلتے ہیں۔ اکثر شام کو میں ٹیرس پہ جب آتی ہوں نا تو ان کو کھلا ہوا دیکھ کر نا میری روح خوش ہو جاتی ہے۔ اب ان کے نا مرجھانے کے ٹائم شروع ہو چکا تھا، کیونکہ عصر کے بعد کا ٹائم تھا اور یہاں پڑنا یا آہستہ آہستہ مرجھانے شروع ہو گئے تھے۔ ہمارے تقریباً 3 گملوں میں یہ اس طرح کے پھول لگے ہوئے ہیں، 2 یہاں سامنے پڑے ہوئے ہیں اور ایک نا تھوڑا شیڈ کے نیچے پڑا ہوا ہے۔ میں بھی نا گملوں کی سیٹنگ کرتی رہتی ہوں، کبھی آگے کبھی پیچھے، جو سمجھ لگتی ہے،
اور یہاں پر آپ بادل ذرا چیک کریں، اتنے کہ کوئی حسین بادل آئے ہوئے تھے۔ میں نے ساتھ ساتھ کپڑے بھی دھو کر ڈال دیے جو پہلے مشین لگائی تھی، اور بادل اتنے حسین تھے، دیکھ کے لگ رہا تھا کہ جیسے ابھی بارش ہو جائے گی۔ گزشتہ رات، بلکہ رات نہیں فجر کے ٹائم پہ اسی دن کافی بارش ہوئی، اور جس کی وجہ سے آج پودوں کو پانی دینے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی، اور ابھی بادلوں کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے آج بھی بارش ہوگی، کیونکہ ایسے پیارے پیارے اور گھنے گھنے بار بار بادل آ رہے تھے جیسے بالکل نا ابھی بارش برسنے لگ پڑی ہے۔ امی کو کاٹ کے دیے آم، امی کو آم بہت زیادہ پسند ہے، میٹھے آم، تو مجھے مرزا غالب کا نا وہ قول یاد آ گیا کہ اکثر نا ایگزامز میں بھی آتا ہوتا تھا، فل ان دی بلینک آتی ہوتی تھی، ایم سی کیوز آتے ہوتے تھے 9th میں، کہ مرزا غالب کا قول ہے کہ آم میٹھا ہو اور بہت ہو۔ تو یہاں پر امی کو فروٹ وغیرہ دیا، امی بیچاری بس بڑی تکلیف میں تھیں، پاؤں کی سچویشن ان کی ایسی ہوئی تھی۔ اچھا، امی اور ابو دونوں کی عادت ہے وہ اے سی میں نہیں بیٹھتے، بلکہ اکثر میں نے بزرگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اے سی میں نہیں بیٹھتے، کیونکہ اس وجہ سے نا باڈی میں پین ہوتا ہے۔ تو ہم نے بھی اے سی ذرا ہلکا ہی لگایا ہوا تھا، 30 پہ ہی لگایا ہوا تھا کہ بس کمرے میں گرمی نہ رہے اور یہ ایزیلی بیٹھے رہے وہاں پہ۔ اصل میں ہمارا ہے بھی 3rd فلور ہے، تو یہاں پر گرمی کافی ہوتی ہے۔ اچھا، ہم انسان نا ایک عادت اپنے اندر لازمی رکھتے ہیں کہ ہمیں اپنی زندگی میں آگے بڑھنا ہی بڑھنا ہے، ہمیں مزید سے مزید چاہیے ہی چاہیے، یعنی ہم کبھی بھی ایک چیز پر ٹک نہیں سکتے، بیکاز ہماری فطرت ہی ایسی ہے۔ روایت میں آتا ہے، مفہوم ہے کہ ابن آدم کا منہ مٹی کے علاوہ کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ اگر اس کو احد کا پہاڑ بھی سونے کا دے دیا جائے تو وہ خواہش کرے گا کہ مجھے دوسرا پہاڑ بھی سونے کا دے دیا جائے۔ ہم میں سے اکثر کی زبان پر شکایتیں رہتی ہیں ہر وقت، موسم بہت گرم ہے، حالات ساتھ نہیں دے رہے، غربت ہے، اور قسمت ہی ایسی ہے، یعنی ایسے بہت سارے ناشکری کے کلمات ہوتے ہیں۔ اب ان شکایات سے وقتی طور پر تو آپ کا دل ہلکا ہو جائے گا، لیکن لانگ ٹرم کے لیے آپ کی خوشی اور سکون دونوں آپ کی زندگی سے چلے جائیں گے۔ ہر وقت کی شکایت سے آپ کا اندر ہی منفی ہو جاتا ہے، اور آپ کا دماغ پھر عادی ہو جاتا ہے کہ وہ مسائل کو ہی ہمیشہ سوچتا ہے، اس کے حل کو کبھی نہیں سوچتا۔ چاہتے ہیں نا کہ اللہ آپ کو مزید نوازے، آپ خوشحال زندگی گزاریں، تو اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر گزاری کا رویہ اختیار کرو گے تو میں تمہیں مزید نوازوں گا۔ تو اب کرنا یہ ہے کہ جب بھی کوئی شکایت کا جملہ زبان پر آئے تو فوراً سوچیں کہ کیا میں اس کی جگہ کوئی شکر کا جملہ کہہ سکتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے مسائل کو نئے رخ سے دیکھنا ہے، نئے طریقے سے دماغ کو سوچنے کی عادت ڈالنی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر بارش ہو گئی ہے تو آپ کا دماغ ایک دم سوچے گا کہ بھئی کپڑے گیلے ہو گئے ہیں، موسم بڑا اداس ہو گیا ہے، تو آپ ساتھ میں یہ سوچیں کہ بارش نے ہوا کتنی ٹھنڈی کر دی ہے، موسم کتنا مزے کا ہو گیا ہے، اس میں ہم پکوڑے کھائیں گے، چائے پیئیں گے۔ پھر تیسری بات یہ کہ اگر آپ کے منہ سے کوئی شکایت کا جملہ نکل بھی جاتا ہے، انسان ہے، تو ساتھ ہی آپ نے کوئی شکر کا کلمہ کہنا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کہہ دیتے ہیں کہ آج گرمی بہت زیادہ تھی، تو ساتھ ہی فوراً بول دیں کہ شکر ہے اللہ پاک کا کہ اللہ پاک نے پنکھے کی ہوا نصیب کی۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، ایسے لوگوں سے دور رہیں جو آپ کو نیگیٹو انرجی دیتے ہیں، کیونکہ ایسے لوگوں سے دور رہنا بھی ایک نعمت ہے، کیونکہ وہ آپ کو سنائیں گے، پھر آپ ان کو سنائیں گے، اور اینڈ پہ آپ ان جیسے بن جائیں گے، یا پھر ایٹ لیسٹ آپ اپنے اندر کی پازیٹیو انرجی سے محروم ہو جائیں گے۔ قرآن بھی کہتا ہے کہ جب جاہل آپ سے بات کریں تو آپ ان سے سلام کہہ دیں۔ آپ کتے کو یہ نہیں سمجھا سکتے کہ آپ نہ بھونکو، آپ بچھو کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ ڈنک نہ مارو، کیونکہ یہ ان کی فطرت ہے، اور فطرت کبھی نہیں بدلتی، ہاں عادات ضرور بدلی جا سکتی ہیں۔ لہٰذا ہر ممکن کوشش کریں کہ خود کو پازیٹیو ماحول میں رکھیں۔ خیر ہماری گلی میں تو کافی رونقیں ہوئی ہوئی ہیں، آس پاس سب نے لائٹس لگائی ہوئی ہیں۔ ویڈیو کو لازمی لائک کیا کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کیا کریں۔ اللہ حافظ۔